بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء اور رسولوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف داؤد پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے لقب سے پکارا۔ حضرت داؤد کا شجرہ نسب 10ویں پشت میں یہود بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ہماری ویڈیوز کا مقصد اسلامی تعلیمات آپ تک آسان اور سادہ الفاظ میں پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ساتھ ہی ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جس وقت آپ کو نبوت اور بادشاہت سے نوازا نہیں گیا تھا، اس وقت بنی اسرائیل کے اندر سموئیل کے نام کے پیغمبر موجود تھے۔ 4 صدی عیسوی میں بنی اسرائیل کے ایلی کاہن کے زمانے میں غزہ میں فلسطینی قوم نے بنی اسرائیل پر زبردست حملہ کیا اور ان کو شکست دے کر ان کا متبرک صندوق، جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، چھین کر لے گئے۔ مورخین کے مطابق بنی اسرائیل کے پیغمبر وفات پا چکے تھے اور مصر اور فلسطین کے درمیان بحیرہ روم اور آباد عمالقہ نام کے عرب قبائل بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوئے اور بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا۔ ان حملہ آوروں نے توریت کو تباہ کر دیا۔ بنی اسرائیل پر یہ ایسا نازک دور تھا کہ ان میں نہ کوئی نبی اور رسول تھا اور نہ ہی کوئی سردار اور امیر۔ خاندان نبوت میں صرف ایک حاملہ عورت کے سوا کوئی نہ بچا، مگر کرم خداوندی ہوا اور اس عورت کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سموئیل رکھا گیا۔ اس کی تربیت کی ذمہ داری بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے لے لی اور اس کو توریت حفظ کروائی۔ دینی تعلیم کے درجات مکمل ہوئے اور جب سن رشد کو پہنچے تو بنی اسرائیل میں ممتاز نظر آنے لگے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سموئیل حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان کا نام عربی میں اسماعیل بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سننے والا۔ جب بنی عمالقہ کے ظلم و ستم بنی اسرائیل پر جاری رہے تو بنی اسرائیل نے اپنے نبی سموئیل سے درخواست کی کہ وہ ہم میں سے بادشاہ مقرر کر دیں۔ بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ نبی سموئیل کو ناگوار گزرا۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم میں بادشاہ مقرر ہو گیا تو وہ سب کو اپنا خادم اور غلام بنائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کا اصرار بڑھتا چلا گیا اور آخر سموئیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر بنیامین کی نسل سے ساؤل یعنی طالوت نامی ایک شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا، جو نہایت وجیح اور قوی ہیکل تھا۔ طالوت بن قیس کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ طالوت کی عمر اس وقت 30 سال تھی اور بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا، ایسا قداور کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اپنے باپ کا گمشدہ گدھا ڈھونڈنے نکلا کہ راستے میں اللہ کے نبی کی قیامگاہ تھی۔ اللہ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے چنا ہے۔ سموئیل نبی اسے اپنے گھر لائے، تیل کی بوتل اس کے سر پر انڈیلی، اسے چوما اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا ہے تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا اجتماع کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک عرصہ سے نبوت کا سلسلہ حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کی حکومت اور سرداری کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی حکومت میں چلا آ رہا تھا۔ جب طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی خبر دی گئی تو بنی اسرائیل منہ بنانے لگے۔ کہا کہ یہ شخص تو غریب ہے، مالدار نہیں ہے، کس طرح سے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟
اور دراصل بادشاہ کے لائق تو ہم ہیں، اس لیے ہم میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیں۔ حضرت سموئیل نے فرمایا، اگر تم اللہ کے فیصلے کی تصدیق چاہتے ہو تو وہ بھی عطا کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو متبرک صندوق تمہارے ہاتھوں سے چھن گیا ہے وہ طالوت کی بدولت تمہیں واپس مل جائے گا، اور حکمت الہی سے تمہاری دیکھتی آنکھوں سے فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے اور وہ دوبارہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ یہ بشارت سچ ثابت ہوئی، اور جب طالوت بنی اسرائیل کا بادشاہ بن گیا تو اس نے بنی اسرائیل کو پیغام دیا کہ دشمنوں یعنی فلسطینیوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ جب بنی اسرائیل طالوت کی سرکردگی میں روانہ ہوئے تو ان کی آزمائش کا مرحلہ پیش آیا۔ یہ فوج دریائے اردن کے کنارے رکی۔ طالوت نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، لہٰذا کوئی شخص جی بھر کر پانی نہ پیے، اور جو خلاف ورزی کرے گا وہ اللہ کی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر پانی پی کر حلق تر کر لینے کی اجازت ہے۔ جن لوگوں نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کی انہوں نے کہا کہ جالوت ایک قوی ہیکل بادشاہ ہے اور ہم میں اس کی جماعت سے لڑنے کی سکت نہیں، لیکن جو فرمانبردار تھے انہوں نے کہا، تم دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے ہراساں کیوں ہوتے ہو؟ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر حکم الہی سے غالب آ گئیں۔ اور جب طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر کے مقابل صف آرا ہوا، دشمن کی فوج کی تعداد زیادہ تھی، مجاہدین نے عاجزی کے ساتھ رب ذوالجلال سے نصرت یعنی مدد کی دعا کی۔ بنی اسرائیل کے لشکر میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو بظاہر کوئی نمایاں حیثیت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی شجاعت اور بہادری میں خاص شہرت کا مالک تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور شریک جنگ کے ارادے سے دوسرے اسرائیلیوں کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جالوت کے مقابلے میں طالوت کے گرنڈیل اور طاقتور ہونے کے باوجود طالوت جالوت سے خوفزدہ تھا۔ ایک تو جالوت اس سے زیادہ طاقتور تھا، دوسرے فلسطینیوں کی عسکری طاقت بڑی مضبوط اور مستحکم تھی۔ اس کے مقابلے میں طالوت کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنے وعدوں سے پھرنے کے شوقین اور ماہر تھے۔ اسرائیلی روایتوں میں ہے کہ فلسطینیوں کے بادشاہ جالوت کی زبردست طاقت اور قوت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہونے میں جھجک کو دیکھ کر طالوت نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور اس کو حکومت میں حصہ دار بھی بنا لوں گا۔ ہم نے جالوت کا جواب دینے کے لیے طالوت سے اجازت چاہی۔ حضرت داؤد جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے کیونکہ طالوت نے انہیں بے حد اصرار کے بعد اجازت دے دی تھی۔ حضرت داؤد ابھی بالکل نوجوان اور کم عمر تھے۔ فلسطینیوں کے بادشاہ جالوت نے ایک نوجوان کو اپنے مد مقابل آتے دیکھا تو حقیر سمجھ کر زیادہ توجہ نہ دی، مگر جب دونوں کی نبرد آزمائی ہوئی تو جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی بے پناہ قوت کا اندازہ ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لڑتے لڑتے اپنی گوپھن سنبھالی اور طاق کر 3 پتھر اس کے سر پر مارے۔ جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا، پھر آگے بڑھے اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ بنی اسرائیل اس جنگ میں کامیاب و کامران ہوئے اور طالوت نے عہد وفا کرتے ہوئے اپنی بیٹی میکال کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور بادشاہت میں حصہ دار بنا لیا۔ انبیاء کرام کے حالات زندگی اور دلچسپ واقعات جاننے کے لیے ہمارے اسلامک ورلڈ کا حصہ بنے رہیے۔ جزاک اللہ۔